سورہ اخلاص، اسلام کا دل اور روح۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سورت کی جو قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ جی ہاں، سپر کہانی یہ سورہ اخلاص ہے جس کے الفاظ آپ نے ذکر کیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیات صرف 17 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف بیان کر دیتی ہیں۔ اس سورت کا نام ہی اخلاص ہے، یعنی خالص توحید۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ احد کا لفظ واحد سے زیادہ گہرا ہے۔ واحد کا مطلب صرف ایک ہونا ہے، لیکن احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی شریک، کوئی حصہ، کوئی جزو نہیں۔ دوسری آیت اللہ الصمد میں صمد کا لفظ بہت خوبصورت ہے۔ صمد وہ ہے جس کی طرف ہر ضرورت میں رجوع کیا جائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن سب اس کے محتاج ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ صمد وہ سردار ہے جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر حاجت پوری کرنے والا ہے۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد کہتی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت ہر قسم کی جسمانی خصوصیات کو اللہ سے نفی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ وہ ان تمام انسانی رشتوں سے بالا ہے جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی آیت ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا ہمسر، برابر یا مثل نہیں۔ کفو کا لفظ شادی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کا کفو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سورت ہماری روزانہ زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمارے عقیدے کو صاف کرتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد تو ہم اپنے دل میں یہ بات پختہ کر لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ نماز میں جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز میں جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو دن کی شروعات ہی توحید کے اقرار سے ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء میں جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو دن کے اختتام پر بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ الصمد کہہ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ جب کوئی خوشی آئے تو قل هو اللہ احد کہہ کر اس کا شکر ادا کریں۔ جب دل میں کوئی غم ہو تو یاد رکھیں کہ لم یکن لہ کفوا احد، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں جو ہمارا غم دور کر سکے۔ صوفیہ کرام اس سورت کو توحید کا خلاصہ کہتے ہیں۔ جب انسان اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل سے شرک کی ہر قسم نکل جاتی ہے۔ یہ سورت دل کو صاف کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ سورت شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دل میں وسوسے آئیں تو یہ سورت پڑھیں، دل صاف ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے اگر یہ سورت پڑھ کر سوئیں تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کر جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو دن بھر توحید کا نور دل میں رہتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کس کی طرف واپس جانا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف مادیت کا غلبہ ہے، جب لوگ پیسے، شہرت اور دنیاوی چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں، تب یہ سورت ہمیں سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ صرف اللہ ہی تمہارا معبود ہے، باقی سب کچھ اس کی مخلوق ہے۔